آج ہم ایک ایسے پھل کے بارے میں بتائیں گے کہ جو تمام پھلوں کا سردار ہے، اور موسم کے لحاظ سے ہی یہ چیزیں اللہ کی طرف سے نصیب ہوتی ہیں۔ تو جس موسم میں جو بھی پھل میسر ہو اس سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ تو آم جو ہے یہ ہماری صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ آم کے بھی دو مزاج ہیں، اگر یہ میٹھا ہو تو گرم تر ہے، اگر یہ کھٹا ہو تو پھر سرد خشک ہوتا ہے۔ تو میٹھا جو ہے آم جو ہے یہ صحت کے لیے بہت مفید ہے، کیونکہ آم کھانے سے جسم کو تقویت پہنچتی ہے، جسم فربا ہوتا ہے، اعصاب کو تقویت ملتی ہے، بلکہ یہ ملین بھی ہوتا ہے اور قبض کو دور کرتا ہے، اور اس کے علاوہ دل، دماغ، جگر یعنی اعضائے رئیسہ کو بھی تقویت پہنچاتا ہے اور گردوں کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو اس میں جدید تحقیق کے مطابق وٹامنز بھی ثابت ہوئے ہیں۔ اس میں وٹامن اے، بی، سی، کیلشیم اور آئرن اور پروٹین جیسے مرکبات بھی پائے جاتے ہیں جو انسانی صحت کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔ تو آم ہمیں اگر موسم کے لحاظ سے میسر ہو تو اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں، اور اس کے ساتھ یہ جو دودھ کی لسی ہوتی ہے اس کے فوائد میں اور اضافہ کرتی ہے، کیونکہ آم میں حدت ہوتی ہے۔ تو اگر اس کے ساتھ دودھ کی لسی استعمال کی جائے تو پھر اس کی جو وافر حدت ہے وہ کنٹرول ہو جاتی ہے۔ تو ایک اور بھی اس کے ساتھ چیز استعمال کر سکتے ہیں کہ یہ جو فالسا ہوتا ہے، فالسے کا مزاج سرد خشک ہے اور آم کا مزاج گرم تارا ہے، اور ایک دوسرے کے بھی ضد ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کے ساتھ کھجور کو استعمال کیا کرتے تھے، اور آپ فرماتے تھے کہ تربوز کی سردی سے کھجور کی گرمی جو ہے اس کو معتدل کرتی ہے، اور کھجور کی گرمی کو تربوز کی سردی معتدل بناتی ہے۔ تو اسی طرح اگر ہم آم کے ساتھ فالسا کا جوس استعمال کریں تو جو آم کی حدت ہے وہ فالسا سے کنٹرول ہوگی، اور جو فالسا کی سردی ہے وہ آم کی گرمی سے کنٹرول ہوگی۔ تو انشاءاللہ ان دو چیزوں کو ملا کر اگر ہم استعمال کریں گے تو وٹامنز میں مزید اضافہ بھی ہوگا، اور ان کے ساتھ ان چیزوں میں جو سائیڈ ایفیکٹ آتے ہیں ان سے بھی انسان محفوظ رہ سکے گا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی نعمت نصیب فرمائے اور ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے۔